انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قابل احترام خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی کچھ آیات تلاوت کی۔ سورہ حشر اس میں یہود کے خلاف جب مسلمانوں نے جنگ کی اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو یہود کی ذہنیت ہے اور یہود کے حوالے سے جو ان کی کمزوری ہے اس کو بے نقاب فرمایا۔ فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ یہود کبھی بھی کھلے میدان میں سامنے آ کر تم سے لڑائی نہیں لڑیں گے، الا فی قری محصنہ او من وراء جدر، جب بھی یہ تمہارا مقابلہ کریں گے کسی مضبوط قلعے میں بند ہو کر یا دیوار کے پیچھے سے تم پر وار کریں گے۔ تحسبهم جمیعا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبهم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہود کی جو نفسیات ہے وہ واضح فرما رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور یہ یہود کی جو 4000 سالہ یا 3500 سالہ تاریخ ہے یہ اس کو ثابت کرتی ہے کہ یہ میدان میں جم کر لڑنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت بھی نہیں لڑے تھے جب حضرت موسیٰ کی کمانڈ میں تھے۔ حضرت موسیٰ کو کہا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہ جہاں تو ہمیں لے کے جا رہا ہے وہ بڑے زوراور لوگ ہیں اور ہم ان سے لڑنے والے نہیں ہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا لڑ، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہمیشہ یہ بیرونی تالے آزماؤں سے مار کھاتے رہے ہیں اور اپنی بستیوں کو اجاڑتے اور اجڑواتے رہے۔ بخت نصر نے ان کو اجاڑا، پھر عیسائیوں نے ان کو اجاڑا اور وہاں سے دیش نکالا دیا، اور ابھی قریب کی بات ہے ہٹلر نے ان کو مار مار کے ان کا برگس نکال دیا تھا اور ان کا قتل عام کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر ڈرپوک ہیں، بنیادی طور پر بزدل ہیں۔ ابھی بھی یہ جو جنگ ہوتی ہے تو کبھی بھی میدانی جنگ انہوں نے نہیں لڑی، دشمن کا دو بدو صف در صف مقابلہ انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ کریں گے تو مار کھائیں گے، بھاگیں گے ٹیکنالوجی کے بنیاد پر۔ اب گھر میں بیٹھ کر ایک بٹن دبانا ہے تو بڑا آسان کام۔ اپنے لیے انہوں نے ایک آئرن ڈوم بنایا، پوری دنیا سے مغربی ممالک کے تعاون سے ایک دفاعی حصار کہ ہم پر کوئی میزائل بھی ہٹ نہ کر سکے، اور اپنے گھروں کے نیچے کئی تہخانے بنا کر اپنے لیے بنکر بھی بنائے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ یہ اس وقت جو علاقے کی صورتحال ہے، ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس میں آپ یاد رکھیے کہ یہ ایران اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیل کا وہ ڈیزائن ہے اور اسرائیل کا وہ پلان ہے جس کو وہ قدم قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ اور اسرائیلی یہود سازشی، یعنی سازش کی بنیاد پر یہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں
دوسروں کو آگے لگا کر کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کا ڈیزائن کیا ہے۔ گریٹر اسرائیل، آپ نے اگر اسرائیل کا جھنڈا دیکھا ہے، نیلے رنگ کا جھنڈا ہے، اس پر ایک 8 کونی ستارہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک سفید لکیر ہے اور اس کے نیچے ایک سفید لکیر ہے۔ یہ 2 لکیریں 2 دریاؤں کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اوپر والی لکیر دریائے نیل کو اور نیچے والی لکیر دریائے فرات کو۔ اور اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اے عظیم اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے لے کر فرات تک ہیں۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل۔ نیل سے لے کر فرات تک کا کیا مطلب ہے؟ مصر کا ایک حصہ اس میں شامل ہے، پورا لبنان اس میں شامل ہے، پورا شام اس میں شامل ہے، پورا فلسطین اس میں شامل ہے، پورا اردن اس میں شامل ہے، عراق کا ایک حصہ اس میں شامل ہے، اور حجاز کا بالائی علاقہ مدینہ منورہ تک اس میں شامل ہے۔ اسرائیل کلیم کرتا ہے مدینہ منورہ کو، کہتا ہے یہاں ہماری آبادیاں تھیں، مسلمانوں نے ان کو یہاں سے نکالا ہے اور ہم واپس آئیں گے۔ یہ ہے وہ گریٹر اسرائیل۔ اور اس کے لیے وہ قدم قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ 1948 میں جو اسرائیل تھا وہ تو بہت محدود تھا، چھوٹا سا تھا، جسے اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے منظور کیا۔ لیکن 1967 کی عرب اسرائیل وار میں اسرائیل نے اپنی سرحدوں کو توسیع دی، اردن سے گولان ہائٹس چھین لی، یروشلم پر قبضہ کر لیا، صحرائے سینا میں گھس گیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پھیلاتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، توسیعات اور مقبوضات۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1600 کلومیٹر۔ اگر کوئی فائٹر جیٹ اسرائیل سے اڑے تو واپس نہیں جا سکتا، اسے ری فیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ درمیان میں 3 ممالک آتے ہیں، لیکن اسرائیل نے اردن کو نیوٹرلائز کر لیا۔ اردن اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل نے شام کو نیوٹرلائز کر لیا۔ اس وقت کی شام کی فضاؤں پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، اور ری فیولنگ شام کی فضاؤں میں ہوتی ہے۔ اسرائیل نے عراق کو نیوٹرلائز کر لیا۔ عراق بھی اب اسرائیل کے مقابلے پر نہیں کھڑا، بلکہ اپنی فضائیں اس کو دے دی، یہاں تک کہ اسرائیل پہنچا ہے ایران تک۔ اور اگر خدا نخواستہ اسرائیل نے ایران کو بھی نیوٹرلائز کر لیا تو اسرائیل پہنچ جائے گا بلوچستان تک، اسرائیل پہنچ جائے گا پاکستان تک۔ اور پھر کیا صورتحال ہوگی کہ پاکستان کی مغربی سرحد پر اسرائیل ہوگا اور مشرقی سرحد پر ہندوستان ہوگا، اور یہ دونوں بائی برتھ دشمن ہیں پاکستان کے، پیدائشی دشمن ہیں پاکستان کے۔ تو سوچئے صورتحال کیا بنے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے۔ پردہ غیب میں پتہ نہیں اللہ نے کیا لکھا ہے، لیکن یہاں پر آ کر نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ایران پر حملہ کر کے۔ پہلے 20 گھنٹے میں تو نظر یہ آ رہا تھا کہ ایران کو ڈھیر کر دیا اس نے،
اس کی ٹاپ ملٹری، اس کے جو جرنیل مار دیے، اس کے ایٹمی سائنسدان مار دیے، ان کی فضاؤں پر برتری حاصل کر لی، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسے ہیک کر لیا، لیکن پھر پلٹا کھایا۔ اور اب وہ تل ابیب جو اپنے آپ کو ایک دفاعی حصار میں سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو ایک محفوظ جگہ سمجھتا تھا، وہاں پر مسلسل میزائل ہٹ ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ 8-10 دن اور چلا تو یہ یہودی گھٹنے بھی ٹیکیں گے، ہاتھ بھی جوڑیں گے، اور ان کے سارا ڈیزائن جو ہے یہ ملیا میٹ ہو جائے گا باذن اللہ انشاءاللہ۔ لیکن اگر کسی مسلمان نے غداری نہ کی، دیکھیں اس وقت اسرائیل اگر تنہا ہے تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتا ایران کا، یاد رکھیے۔ ایران اسٹریٹجیکل ڈیپتھ رکھتا ہے، ایران بہت بڑا ہے۔ میں کل بھی کیا ہے کسی جگہ یہ میں نے بات کی کہ اگر اسرائیل روزانہ 100 میزائل مارے ایران پر، اور وہ 100 کے 100 ہدف پہ لگیں، اور اس کے مقابلے میں ایران 100 میزائل مارے اسرائیل کو، اور اس میں سے صرف 10 ہدف پہ لگیں، تو 10 دن میں ایران کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اسرائیل کا ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت چھوٹا سا ہے، تباہی پھیل جائے گی۔ اور اسرائیلی قوم ریزیلینٹ نہیں ہے، بہادر نہیں ہے، مقابلہ کرنے والی نہیں ہے، یہ پھر خود اپنی حکومت کے مقابلے میں مظاہرے شروع کر دے گی۔ انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ اور اگر امریکہ بیچ میں کود پڑا اور اس نے اپنی ملٹری مائٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا، بحری بیڑوں کو حرکت دینی شروع کر دی، تو یہ ایک لحاظ سے عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے پھر ادھر سے روس اور چین بھی شروع ہو جائیں گے، اور یہ پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا۔ ابھی جو حال ہی میں ہمارے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ سے، تو توقع یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ آگ اور خون کا کھیل ہے، اس میں نہ اترو۔ ویتنام میں شکست کھا چکے ہو، افغانستان میں شکست کھا چکے ہو، یہاں کیوں اپنی ناک خاک آلود کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ اسرائیل کا انجام بہت قریب ہے، اور اگر نہ بھی آئی تو تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اسرائیل کا انجام قریب ہے۔ اس لیے یاد رکھیے یہ ایران اور اسرائیل جنگ نہیں ہے۔ یہاں ہمارے کچھ لوگ جو فرقہ واریت کا شکار ہیں، اس کو شیعہ سنی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایران اہل تشیع ہیں اور ان سے ہمارے مذہبی فقہی اختلافات ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ مذہبی فقہی اختلافات کو ہوا دینے کا موقع نہیں ہے۔ اسرائیل جب میزائل مارتا ہے اور حسن نصر اللہ کو مارتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ وہ شیعہ ہے، اور اسرائیل جب میزائل مارتا ہے اور اسماعیل ہانیہ کو شہید کرتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سنی ہے، بلکہ وہ دونوں کو مسلمان سمجھ کر مارتا۔ یہ بالکل وہی بات ہو گئی کہ جب ایک دور میں چنگیز خان وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح وہ حملہ آور ہو گیا مسلمانوں پر، تو پہلا شکار اس کا خوارزم شاہ تھا، علاء الدین خوارزم شاہ۔ اس وقت سلطنت بغداد موجود تھی، خلافت بنو عباس موجود تھی، لیکن چونکہ خوارزم شاہ کے عباسیوں سے اختلافات تھے، سرحدی جھڑپیں ہوتی تھیں، تو عباسیوں نے کہا کہ مارنے دو اسے، ہمارا دشمن ہے، اگر چنگیز خان کے ہاتھوں مرتا ہے تو مرے۔ تو کیا ہوا؟ جب چنگیز خان نے اس کو مار دیا اور اس کا کانٹا نکال دیا تو اگلا ہدف بغداد تھا۔
اور اسی بغدادی خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر اور لاتوں سے مار مار کر اس کو قتل کیا گیا، جو اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتا تھا۔ تو مسلمان اگر شکست کھاتے ہیں، مسلمان اگر مار کھاتے ہیں اندرونی لڑائی کی وجہ سے، آپس کی لڑائی کی وجہ سے، اگر مسلمان متحد ہوں تو پھر ایسا کوئی نہیں ہے جو کہ باہر سے آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ اس کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، یہ حالات بڑے اہم ہیں۔ اس وقت ایک اور پلان ہے، ایک اور گیم ہے، اور اس میں سیکولر اور لبرل اور یہودی اور امریکن لوبیاں یہ اکٹھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کر دی جائے، حکومت بدل دی جائے، انقلاب کو رخصت کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک کٹ پتلی بھی تیار کیا ہوا ہے۔ سابق رضا شاہ پہلوی کا بیٹا، اچھا یہ رضا شاہ پہلوی کا جو خاندان ہے یہ ہمیشہ سے یہود نواز رہا ہے، ان کی تاریخ ہے یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کی۔ 1973 میں بہت سارے جو لوگ ہیں بڑے انہیں یاد ہوگا، آئل ایمبارگو ہوا تھا، شاہ فیصل شہید نے عرب ممالک کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف 1 مہینے تک تیل کی خرید و فروخت روک دی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کی اکانومی جام ہو گئی، اس کی انڈسٹری بند ہو گئی، اس کی گاڑیاں وہ رک گئیں، تیل کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ لیکن 30ویں دن شاہ ایران نے غداری کی اور اسرائیل کو تیل فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اسی رضا شاہ کے بیٹے کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، جس کی واضح تصاویر اور کلپس موجود ہیں، جو یہودیوں کے ساتھ یہودیوں جیسی ٹوپی پہن کے ان کے دیوار گریہ پر جا کے عبادت کر رہا ہے۔ یہودیوں یعنی بظاہر اپنے آپ کو یہودی شو کر رہا ہے۔ غور کریں، اگر ان کی حکومت، ایسا امکان نہیں ہے، دور کی کوڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو ناکام کرے گا، لیکن خدا نہ خواستہ وہ اس ڈیزائن میں کامیاب ہو جائیں اور اس کو انسٹال کر لیں یہاں، تو کیا ہوگا؟ وہ پاکستان کا حامی نہیں ہوگا، ہندوستان کی طرف اور اسرائیل کی طرف۔ ابھی یہ جو ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اس میں پورا انوالو رہا ہے اسرائیل۔ یہ جو پاکستان میں 2-3 دن تک ڈرون آتے رہے اور جگہ جگہ گرتے رہے، سارے اسرائیلی ڈرون تھے، اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی، اور ان کو چلانے والے بھی دہلی میں اور ہندوستان میں بیٹھ کر سارے اسرائیلی یہودی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے اسرائیل پاکستان کا بائی برتھ دشمن ہے، اور پاکستان کو یہ لڑائی اپنی لڑائی سمجھ کر اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہے اور اس میں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے، اور دشمن کو دشمن کے علاقے میں یا اپنے سے دور رکھ کر اس کو نیست و نابود کرنا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا، جب روس افغانستان میں داخل ہوا تھا، اصل اس کی نظر گرم پانی پہ تھی، کراچی اور مکران کے ساحل پہ تھی، لیکن پاکستان نے بروقت اس خطرے کا تدارک کیا اور افغانستان میں روس کو کاؤنٹر کیا، وہاں پر روکا، اور افغانستان کو روس کا قبرستان بنایا۔ بہت بڑی جنگ لڑی، قربانی بھی دی، 10-12 سال لگے، لیکن ایک خطرے کو اپنی سرزمین تک نہیں آنے دیا۔ وہی صورتحال اب ہے،
اسرائیل کے خطرے کو ایران میں ہی دفن کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ آگے آئے گا پاکستان کے لیے خطرہ. اس میں سب کو وہ یکسو ہونا چاہیے. یہ نظر آ رہا ہے، سامنے لکھا ہوا ہے. اور اس میں کسی بھی یعنی ایران کی جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بڑی کشیدگی بھی آئی ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئے ہیں. ہمیں بہت سارا گلہ ہے ایران سے. ایران نے بھارت پہ بڑا بھروسہ کیا ہے، بھارت کے ساتھ بڑا اسٹریٹجیکل پارٹنرشپ کی ہے، بھارت کو بڑا اپنی سرزمین فراہم کی ہے. وہ وہاں سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، لیکن شاید انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے. نہیں آئی تو آگے آ جائے گی. اور ہمارا ان سے گلا ہے یہ بات. ہم ریکارڈ پر رکھتے ہیں، بتاتے ہیں انہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں. آپ نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن ہم آپ کے ساتھ بدلہ نہیں چکائیں گے. آپ کو اور اپنا معاملہ سائڈ پر رکھتے ہیں. اس موقع میں آپ کے ساتھ ہیں، اسرائیل کا مقابلہ کریں. تو ایک گمبھیر صورتحال ہے، پیچیدہ صورتحال ہے. اس میں دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے، دین کی طرف واپس آنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیے پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والی ریاست ہے. اور اس ریاست کا ایٹمی قوت بن جانا، اس ریاست کا ایک دنیا کے اندر وقار ہو جانا، اس دنیا کے اندر اس کا ایک روح قائم ہونا، یہ نہ کفر کو بارے میں ہے نہ الحاد کو بارے میں ہے. اور وہ متحد ہو جاتے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا پر جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی اسلام سے نفرت کرنے والے اور اسلام سے دشمنی کرنے والے ہیں، ان کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان نے ان کو کیا بگاڑا ہے؟ پاکستان نے ان کا صرف یہ بگاڑا ہوا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ چیز ان کے دل میں کانٹا بنی ہوئی ہے. پھر وہ لا الہ الا اللہ والا ملک ترقی کر جائے، وہ لا الہ الا اللہ والا ملک ناقابل تسخیر بن جائے، وہ لا الہ الا اللہ والا ملک ایٹمی پاور بن جائے، اسلام کا قلعہ بن جائے، یہ کیسے ان کو برداشت ہوگا؟ اس لیے اندرونی سازشیں بھی ہوتی ہیں، کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، معاشی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیلنجز ہیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور جن پر ہمیں غور بھی کرنا چاہیے، اور اپنی قیادت پر بھی، اپنی فوجی قیادت پر بھی اعتماد بھی کرنا چاہیے. اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے یہود کی پوری تاریخ رکھی. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں رکھ رہا ہے؟ قرآن پاک میں آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں، آپ سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں، آپ سورہ المائدہ کا مطالعہ کریں، آپ سورہ حشر کا مطالعہ کریں، اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ اہل کتاب اور خاص طور پر یہود، ان کا ایک ایک جرم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور ان کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ان کی ساری سرکشیاں اور بغاوتیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ دیکھ لو، اب تم پر ذمہ داری ہے، اگر تم نے بھی یہی حرکتیں کی تو انجام تمہارا اس سے مختلف نہیں ہوگا جو ان کا ہوا. اور اگر آپ غور کریں تو وہ دنیا پرستی جو یہود کی بیماری تھی، وہ زر پرستی جو یہود کی بیماری تھی، وہ ہمارے اندر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہود کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ دنیا سے محبت اور دنیا کے جو سرمایہ ہے اور دنیا کی جو مال و دولت ہے، اس کی محبت میں بھائی کا گلا کاٹنا، یہ ان کی سب سے بڑی بیماری تھی. آج مسلمانوں میں آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں؟ آئے روز آپ خبریں سنتے ہیں کہ نہیں کہ بھائی بھائی سے لڑ گیا، کس لیے؟ جائیداد کا تنازع تھا.
کس لیے؟ کاروبار کا تنازع تھا۔ ہمارے سارے جھگڑے کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ یا کاروبار کے تنازع پہ ہوتے ہیں، یا جائیداد کے تنازع پہ ہوتے ہیں، یا زمین کے لین دین پر ہوتے ہیں۔ پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایثار کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، دنیا پرستی، دنیا کا مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنا، جسے ایک اور روایت میں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب دشمن تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ریت کے ذروں سے زیادہ ہوگی۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم تعداد میں زیادہ ہوں؟ اور صحابہ کے سامنے تو اپنا منظر تھا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو تعداد میں تھوڑے تھے اور اپنے سے بڑے دشمن پر قابو پایا تھا، اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دی تھی۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے پھر بھی دشمن ہم پر حاوی ہو جائے گا، تو یہ بات انہیں سمجھ نہیں آئی۔ کہا، یا رسول اللہ، کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، تم ریت کے ذروں سے زیادہ ہوگے، لیکن دشمن تم پر اس طرح چڑھ دوڑے گا جس طرح بھوکے دسترخوان پر چڑھ دوڑتے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، وہن۔ قیل وما الوہن یا رسول اللہ؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور موت سے کراہت تمہیں آنی شروع ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ تم پر تمہارا دشمن غالب آ جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جب مسلمان دنیا میں اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے تو مسلمان دنیا پرست نہیں تھے بلکہ موت کے عاشق تھے، اور جو موت کے لیے میدان میں اترے اس کا کیا کر لیں گے آپ؟ جو زندہ رہنے کے لیے لڑے گا وہ اپنا دفاع کرے گا، اور یہ اس کی کمزوری کی علامت ہے، اور جو شہادت کے حصول کے لیے میدان میں اترے گا وہ 10 مار کر مرے گا، اس کا آپ کیا کر لیں گے؟ یہ تھی مسلمانوں کی غلبے کی ایک پوری سائیکالوجی۔ آج وہ دنیا پرستی، وہ زر پرستی وہ مسلمانوں کے اندر آ رہی، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جہاد کو گالی بنا دیا گیا۔ دیکھیے، مسلمانوں کے یہاں جہاد ایک اہم مقدس فریضہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور فرمایا کہ جنت کے دروازے یہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ لیکن آج آپ جہاد کا نام لیں سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ ٹیررسٹ اسرائیل ہے، دہشت گرد اسرائیل ہے، دہشت گرد امریکہ ہے، جو پوری دنیا پر بمباری کرتا ہے، پوری دنیا پر بارود برساتا ہے۔ یعنی گزشتہ 1.5 سال میں اسرائیل نے غزہ پر جتنی بمباری کی ہے، جنگ عظیم دوم میں اتنی بمباری پوری دنیا کے اندر لڑائی کے دوران استعمال نہیں ہوئی، اتنا بارود استعمال نہیں ہوا۔ اور کون ہلاک ہو رہا ہے؟ فوجی ہلاک نہیں ہو رہے، بچے ہلاک ہو رہے ہیں،
اب رو رہے ہیں. اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے. کل کہہ رہے تھے کہ ہسپتال پر ایک میزائل لگا ہے. تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ غزہ کے سارے ہسپتال تم نے مٹی کے ڈھیر بنا دیے. غزہ کے اندر 80,000 بچوں کو تم نے شہید کر دیا. اس وقت تمہیں انسانی حقوق نظر نہیں آئے، اور اب تمہارے ایک ہسپتال پہ میزائل لگا ہے تو رونا شروع کر دیا. اب چکھو، فذوقوا، اب چکھو اس کو. وہی آگے جو تم نے لگائی ہے تم پر واپس پلٹ پڑی ہے. اور ہم خوش ہو رہے ہیں الحمدللہ. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وہاں کی کسی بلڈنگ پر میزائل گرتا ہے ہمارا تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو خون کے آنسو رلایا ہے. اب چکھیں یہ مزہ. ہمیں بالکل ان پر رحم نہیں آتا، اور ہمارے سامنے کوئی یہ بات نہ کرے کہ کوئی بچہ مر رہا ہے، عورت مر رہی ہے. سارے مجرم ہیں، جنگی مجرم ہیں. انہوں نے مسلمانوں پر جب قتل عام ہو رہا تھا یہ خوشیاں منا رہے تھے. یہ مجرم ہیں، یہ شامل ہیں اس میں. انہوں نے نہیں روکا اپنے حکمرانوں کو. اس لیے اب اگر یہ مرتے ہیں تو بدلے میں مر رہے ہیں اور ٹھیک مر رہے ہیں. ان کو مرنا چاہیے، اور اس پر کسی شخص کو کوئی واویلا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اس سے زیادہ مرنا چاہیے. اس لیے یہ وہ پوری کیفیت ہے، اس پر ہمیں پوری طرح یکسو بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو اس سے محفوظ رکھے، اور دور ہی دور اس شر کو ختم کر دے، اور امت مسلمہ کو اور مشرق وسطیٰ کو اس شر سے پاک کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.